ڈھل گیا ہوگا، نفس نفس جو عقیدت میں ڈھل گیا علی کا نام زبان سے نکل گیا ہوگا، نفس نفس جو آپ کے سامنے ایک موقع اس طرح سے جناب میر حسن صاحب نے جس کو ورثے کی طرف میں پڑھا نام کے بعد سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے فاطمہ صاحبہ سلام اللہ علیہ تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کیا فرماتی ہیں جناب صاحب؟ کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے، کہہ کر من کن تو جسے مولا کہا تھا تم نے، میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا، ہاں میرا جرم یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، مجھے فرماتے ہیں تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، ارے کوئی فصل بھی نہیں میری سلامت بابا، سانس لیتی ہوں میں جس دم گھٹنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے،
تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں، میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے، کیا خطا ہم سے ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، بابا شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے، ارے یہ تماچا کے نشاں تم کو دکھاؤں کیسے، تم نہ پہچان سکو گے، دیکھ کر مجھ کو کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، یہ اذیت بابا یہ اذیت یہ خاموشی نہیں دیکھی جاتی، ارے مجھ سے تنہائی کی نہیں دیکھی جاتی، تیرا پیغام سنانے حق ولایت کا بتانے زہرا گھر گھر پا گئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، آپ کے سوگ میں تاریخ نہ دیکھا گیا گھر، آگ دروازے پہ امت نے لگا دیا گئے، بابا جاباد تمہارے دیکھیے گھر میں ہمارے روشنی کیسی ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، قبر زہرا تکلم پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا
حسرت نے بندے لگائے، آنے کا تو وقت آ گیا، آئے نہیں آئے، پھر سدھ نبی لطف رہائی نہیں لوگوں، زندہ سے نہ نکلو گے کہ بھائی نہیں لوگوں، جب آیا سیروں کے ستم سے چھوٹ جو سینا وطن چلی، کہہ دے ستم سے چھوٹ جو سینا وطن چلی، جب آئی شام کی بستی میں ننگ سر زینب، جب آئی شام کی بستی میں ننگ سر زینب، اسیر و مضطر و بےتاب نوح گر زینب، وہ اپنا بالوں سے ڈھانپے تھی اونٹ پر زینب، یہ رو رو کہتی تھی ہر دم بچشم تر زینب، بہن حسین کی ہو فاطمہ کی جائی ہو، میں کربلائے معلیٰ سے لٹ کے آئی ہوں، اجاڑ ماریا میں ہو گیا جوان میرا، بچھڑ گیا لے اکبر سے گلفدان میرا، ہوا شہید ہر ایک شہید سب شکار میرا، پڑا ہے بھائی بیاباں میں بے کفار میرا، نبی کی آل کو اہل جفا نے لوٹ لیا، ہماری کھیتی کو رکھنے خزانے لوٹ لیا، ہمارے بھائی کو مہماں بلا کے مارا ہے، علی کے لال کا خنجر سے سر اتارا ہے، ہر شہید جفا تشنہ نم سے دھارا ہے، ہر ایک گل کا بدن رنگ میں پارا پارا ہے، چمن پہ فاطمہ کے آ گئی خزاں افسوس، نشان مرتضی کام کا نشان افسوس، نشان مرتضی کام کا نشان افسوس، ہماری جو تھی بذات اجڑ گئی ہے، بہن حسین سے رنگ میں بچھڑ گئی ہے، ہماری زندگی صورت بگڑ گئی ہے، ایک اور تازہ مصیبت یہ پڑ گئی ہے، بندھے ہیں ہاتھ منہ اپنا چھپا نہیں سکتے، یہ قہر ہے کہ زباں بھی ہلا نہیں سکتے، سوار اونٹوں پر ہے اور نگاہ نہیں سر پر، چھپائے رہتے ہیں بالوں سے رخ بدی در در، گزرتے ہیں ہمیں فاقوں پفا کے شام و سحر، یہ ذوف ہے کہ غشا جاتے ہیں ہمیں اثر، جو چادریں بھی کوئی
दुश्मनों के उसी वक्त छीन लेता है। ये बैन करते थे उश्कर पसैना के दिल की करीब ऊँटों के लाया नहीं सरे शबीर पकड़ के हाथों से दिल को तड़प गए हमसे पुकारी भाई बचा लो मुझे कोई तदबीर। तुम्हारे मरने से ईज़ा उठाती है ज़ैनब लाई के सामने सर रंग जाती है ज़ैनब जब आई शाम के। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व चढ़ के नेज़े पर तिलावत तहे खंजर सजदा, चढ़ के नेज़े पर तिलावत तहे खंजर सजदा, इस तरह इश्क का इजहार नहीं कर सकता। ये चढ़ के नेज़े पर तिलावत तहे खंजर सजदा, इस तरह इश्क का इजहार नहीं कर सकता। चाहने वाले खुदा के तो बहुत है लेकिन कोई शब्बीर की हद पार नहीं कर सकता। चाहने वाले खुदा के तो बहुत है लेकिन कोई शब्बीर की हद पार नहीं कर सकता। और बाबुल हवाज के हवाले से कि टूटे नेज़े से भी मैं वार नहीं कर सकता, हुक्म शब्बीर की हद पार नहीं कर सकता। टूटे नेज़े से भी मैं वार नहीं कर सकता, हुक्म शब्बीर की हद पार नहीं कर सकता। जंग तो दूर तेरा कोई सिपाही भी अजीब मेरा खींचा हुआ खत पार। जंग तो दूर तेरा कोई सिपाही भी अजीब मेरा खींचा हुआ खत पार नहीं कर सकता। नहर को खून के दरिया में बदल दूं लेकिन, नहर को खून के दरिया में बदल दूं लेकिन आबे खालिश को मैं बेकार। नहर को खून के दरिया में बदल दूं लेकिन आबे खालिश को मैं बेकार नहीं कर सकता। करबला ऐसी इमारत है जो सरवर के सिवा एक दिन में कोई तैयार नहीं कर सकता। आइए मेरी गुजारिश है आली जनाब आली मकाम मौलाना सैयद खबर सुल्तान साहब किबला जाफर साहब से दुआ करते। आप सबसे गुजारिश है कि हम दोष रहे उनके इस्तकबाल के लिए एक बावल बुलंद और सलाम का सहारा। एक मरतबा सो गए हैं, फिर 3 मरतबा सो गए हैं।
الجانبين الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين القاسم محمد معصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات کرام قدر، یہ سورہ جمعہ کی آیت ہے جسے میں نے آپ حضرات کے حدیث سماعت کیا. اس میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ اے یہودیو، کیا تمہیں یہ گمان ہوا ہے کہ تم ہی اللہ کے دوست ہو؟ اگر ایسا ہے تو تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچ ہو. یہ قرآن مجید کی ایک آیت جس کے ذریعے سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ خالق کائنات نے اپنے دوست ہونے کی ایک شرط رکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر تم واقعاً یہ سمجھتی ہو کہ تم ہی اللہ والے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم موت کی تمنا کرو. یہ ایک قرآن مجید کی آیت ہے، اور یہ یہودیوں سے کہا گیا تھا جب وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ بس ہم ہی اللہ والے ہیں اور کوئی اللہ والا نہیں. اللہ نے ایک ایسی پابندی ان پر لگائی کہ اس کے بعد یہ دعویٰ کبھی نہ ہو سکا کہ ہم اللہ کے دوست ہیں، اس لیے کہ اللہ نے یہ صاف اور واضح کر دیا کہ جو بھی اللہ کا دوست ہوگا وہ موت کی تمنا کرے گا، اور جو بھی موت کی تمنا کرے گا وہی سچا ہے. اب جب آیت سامنے آ گئی اور لوگ سامنے آ گئے، اب ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوا، اور مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ وہ کون ہوگا جو موت کی تمنا کرے. اور موت کی تمنا میں کیوں؟ ساری دنیا جینے کی تمنا تو کرتی ہے. آدمی یہ دعا کرتا ہے کہ جیتا رہے، اپنی اولاد کو دعا دیتا ہے کہ جیتا رہے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرواتا ہے کہ جیتا رہے. اگر کسی نے کہیں راستے میں کسی کو یہ کہہ کے دیا کہ تم مرنے والے ہو تو یہ تو بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. تو قرآن مجید یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ تم موت کی تمنا کرو؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی نہ کوئی راز تو ہے جس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم موت کی تمنا کرو. کوئی نہ کوئی راز تو ہے. اب راز کیا ہے اس کو چھوڑیے. پہلی بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو بھی ولی ہوگا وہی موت کی تمنا کرے گا، اور جو سچا ہوگا وہی موت کی تمنا کرے گا. اس کا مطلب قرآن میں دو باتیں تو صاف بتاتی ہیں کہ بیچ میں تمنائے موت ہے، ادھر ولایت ہے اور ادھر صداقت ہے. اب اگر تم ولی ہو تو موت کی تمنا کرو، جیسے ہی تم موت کی تمنا کرو گے ویسے ہی ہم تمہارے سچے ہونے کا اعلان کریں گے. اب تو بات کلیئر ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر قرآن مجید نے جو یہ لفظ کہا کہ تم موت کی تمنا کرو،
ایک بات میں بیچ میں بتا دوں کہ یہاں طالب علم بھی بیٹھے ہیں، قرآن مجید جب آدمی سوچتا ہے، سمجھتا ہے، پڑھتا ہے، تب اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ قرآن میں کیا کیا اچھی باتیں موجود ہیں۔ میں بیچ میں ہی ایک بات بتا دوں کہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم مر جاؤ، قرآن نے یہ کہا کہ تمنائے موت کرو۔ اس آیت کو چونکہ لوگوں نے غلط طریقے سے پڑھا ہے، اس لیے لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ یہ آیت واقعی ایسے ہی تھی جیسے ہے یا کچھ اور مسئلہ ہے۔ ذاکرین سے آپ نے مجلس سے سنی، وائزین سے آپ نے مجلس سے سنی، سارے وائزین ذاکرین سب کے سب یہ کہنے لگے کہ صاحب یہ جو آیت ہے یہ آیت موت کے لیے ہے، اس لیے کہ اس میں موت کا ذکر ہے۔ مگر میں کہتا ہوں کہ یہ آیت موت کے لیے ہے ہی نہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا آپ تو تختہ ہی پلٹے تھے۔ میں واقعاً تختہ پلٹ رہا ہوں، اور اس لیے پلٹ رہا ہوں کہ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کا موقع مل جائے۔ اس آیت میں لفظ موت ضرور ہے، مگر آیت ہم سے یہ نہیں کہنا چاہ رہی ہے کہ مرو کیسے، آیت ہم سے یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ جیو کیسے۔ یہ آیت نے نہیں کہا کہ تم مرو کیسے، یہ آیت کہہ رہی ہے تم جیو کیسے، اس لیے کہ موضوع دیکھیں یہاں سے مجلس میں آنے والے افراد کو قرآن مجید کا لطف آئے گا اور بے پناہ لطف آئے گا۔ موضوع دو ہے، ایک ہے موت اور ایک ہے تمنائے موت۔ موت کا موضوع الگ ہے، تمنائے موت کا موضوع الگ ہے۔ موت کا موضوع شروع ہوتا ہے ملک الموت کے آنے کے بعد، تمنائے موت کا موضوع آخر ہوتا ہے ملک الموت کے آنے سے پہلے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جینے کے لیے ہے تمنائے موت اور مرنے کے لیے ہے موت۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ آیت کہہ رہی ہے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، تم موت کی تمنا کرو۔ یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ مر جاؤ، یہ کہہ رہی ہے موت کی تمنا کرو۔ اس کا مطلب آیت ہمیں یہ بتانا چاہتی ہے کہ تم جیو گے کیسے، یہ نہیں بتانا چاہ رہی ہے کہ تم مرو گے کیسے۔ لہذا جو ذاکرین، جو واعظین، جو ناصحین اس آیت کو موت کے موضوع پر پڑھتے ہیں، میں ان کو سلام کرتا ہوں، میں ان کے ساتھ ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں ان کی مخالفت کر رہا ہوں۔ میں ان کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، بلکہ تمنائے موت کے موضوع کی طرف متوجہ کر رہا ہوں کہ آیت میں ایک موضوع پوشیدہ ہے، تمنائے موت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو جینا ہے مگر تمنائے موت کر کے جینا ہے۔ ملاحظہ کیا؟ تمنائے موت کر کے جینا ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے مولانا کہ ہم جیے اور تمنائے موت کر کے جیے؟ تو ابھی بالکل نہ جیے، مگر قرآن مجید کی آیت سنیں۔ آیت آگے کیا کہتی ہے؟ لا يتمنونه ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین، وہ کبھی بھی تمنائے موت نہیں کریں گے اس لیے کہ ان کے نامہ اعمال بگڑے ہوئے۔ اب سمجھ میں آیا کہ قرآن مجید میں کیوں تمنائے موت کے لیے کہا تھا؟ اس لیے کہا تھا کہ جن کے نامہ اعمال بگڑے ہوئے نہیں ہیں وہ کبھی بھی تمنائے موت نہیں کریں گے، جن کے نامہ اعمال بگڑے ہیں وہ کبھی بھی تمنائے موت نہیں کریں گے، اور جن کے اچھے ہیں وہ تمنائے موت کریں گے۔ ایک آیت اور آگے بڑھی، واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالمین کو خوب جانتا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ دو گروہ ایسے ہیں جو تمنائے موت کریں گے اور دو گروہ ایسے ہیں جو کبھی تمنائے موت نہیں کریں گے۔ ایک گروہ جو ولی ہوگا وہ تمنائے موت کرے گا اور جو سچا ہوگا وہ تمنائے موت کرے گا۔ دوسرا گروہ جو بگڑا ہوا ہوگا وہ کبھی تمنائے موت نہیں کرے گا، اور جو ظالم ہوگا وہ کبھی تمنائے موت نہیں کرے گا۔ تو چار آدمیوں کا پتہ ہمیں آیت سے چل گیا۔ ایک جو ولی ہوگا وہ تمنائے موت کرے گا، ایک جو سچا ہوگا وہ تمنائے موت کرے گا۔ میں مجلس کے بیچ ہی میں ایک بات کہہ رہا ہوں اور یہی آخر تک چھائی رہے گی، اور یہی مجلس کا اچھا اور بہترین تحفہ بھی ہوگا۔
خود کی نظر میں سچا ہونا اور ہے خدا کی نظر میں سچا ہونا. اگر آپ جینا چاہتے ہیں، اگر آپ جینے کی تمنا کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ آرزوئے حیات کے اندر بسنا چاہتے ہیں، اگر آپ خود ساختگی کی طرف جا رہے ہیں تو خوب جینے کی تمنا کیجیے. اللہ آپ کو منع نہیں کرے گا مگر آپ سچے نہیں کہہ رہے ہیں، اور کم سے کم آپ خود کے تو سچے کہلائیں گے مگر خدا کے سچے نہیں کہلائیں گے. خدا کی نظر میں سچے جبھی ہو سکتے ہیں جب آپ کے ذہن و دل و دماغ میں تمنائے موت بس جائے. اگر تمنائے موت نہیں بستی ہے، اب آپ کہیں گے کہ مولانا ذرا مشکل کام ہے جس کی طرف آپ ہمیں لے کے جا رہے ہیں. تو یہ چونکہ ایک اصال ثواب کی مجلس ہے، میں اسے چہروں میں ایک لڑکے نے بہت زیادہ زور لگایا ہے کہ مجلس ہو اور بہترین مجلس ہو، مولانا بھی تشریف لائیں. باقاعدہ لوگوں تک اس نے اپنا پیغام پہنچایا ہے اور ہم فرشی مجلس پہ بیٹھے ہیں. ہم اس بچے کو، ان بچوں کو تسلی دینے آئے ہیں کہ جن بچوں نے اپنا باپ کھویا ہے، ایک دوسری جگہ سے تیسری جگہ پہنچنا، ایک خاندان سے دوسرے خاندان میں آنا، یہ ہمارا اپنا ایک فریضہ شریعت کے علاوہ اس کی محبت بھی تھی. برادری کا ایک بھائی جا چکا ہے، اس لیے ہم یہ سارے کام کرنے کے لیے کیوں آتے ہیں. تو کم سے کم اگر ہمیں اس مجلس میں کچھ نہ ملے تو اتنا تو ملنا چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی ایک آیت کے بارے میں ہی صحیح اتنا غور و فکر کر لیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی قسم کھا لیں، تاکہ ہر مجلس کا ایک ثواب ہماری زندگی میں شامل ہوتا چلا جائے. میں یہ کہتا ہوں کہ سننا اور سنانا اور ہے، جاننا اور ماننا اور. بیشتر میں بھی جب مجلسیں کرتا ہوں تو میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ بہت اچھا ہے، مجلس بہت اچھی ہونی چاہیے اور مجلس کو بہت عمدہ ہونا چاہیے. لیکن میں اس وقت یہ کوشش کروں گا کہ آیت کا کوئی نہ کوئی مفہوم آپ کی زندگی میں ضرور شامل ہونا چاہیے. اگر وہ شامل ہو گیا تو میرا اتنے گھنٹے کا سفر بھی کامیاب ہے، آپ کا یہاں آنا بھی کامیاب ہے. نان گوشت سے ہٹ کر اگر سوچیں گے تب بات بنے گی، چاولوں سے دور رہ کر بات کریں گے تب بات بنے گی، لفافوں سے الگ رہ کر ذاکری کریں گے تب بات بنے گی. ورنہ تو یہی ہوتا رہے گا کہ تم آئے، اس نے بلایا، اس نے یوں بلایا کہ ہم نے اسے بلایا تھا، وہ ہمارے ہاں اس لیے آیا کہ ہم اس کے ہاں گئے تھے. تو اگر یہ ڈنگوارا اترتا رہا تو بات دوسری ہے کہ ایک دوسرے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. لیکن اگر ڈنگوارا نہیں اترا ہے، اگر واقعی چیلنج ہو رہا ہے تو ایک مجلس میں بیٹھ کر ایک فیصلہ ہو جائے یہی کافی ہے. اس لیے میں نے وہ ساری باتیں پیچھے رکھ کر اس آیت کو شروع کیا تاکہ میں ایک میسج اپنی قوم تک پہنچا سکوں. تو دو گروہ ہے، ایک ہے وہ جو تمنائے موت کرے گا اور ایک ہے وہ جو تمنائے موت نہیں کرے گا. قرآن مجید نے دونوں کو واضح کر دیا کہ ایک وہ جو تمنائے موت کرے گا اور ایک وہ جو تمنائے موت نہیں کرے گا. عزیزو، میں اپنی اس مجلس کو میسج بنا کر دنیا کے اندر پیش کر رہا ہوں تاکہ دنیا قرآن مجید کے نظریے سے واقف ہو جائے. مسلسل بول رہا ہوں تاکہ آپ حضرات اور میں دونوں بھی اس آیت کے ذریعے سے کسی منزل پر پہنچنے کی کوشش کریں. اب جو بات میں کہوں گا، میرے معبود کیا وجہ تھی کہ تو جینے والوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ تمنائے موت کرو؟ کا تمہیں نہیں معلوم میں جینے والوں سے کیوں کہہ رہا تھا تمنائے موت کرو؟ میں اس لیے جینے والوں سے تمنائے موت کی بات کر رہا ہوں کہ جنہیں موت یاد نہیں ہوتی وہ دوسروں کو جینے نہیں دیتے. مجلس کسی میں تمام ہے، وہ دوسروں کو جینے نہیں دیتے. جتنی وضاحت کے ساتھ میں کہہ سکتا تھا میں نے اتنی وضاحت کے ساتھ کہا. یہاں کے بعد بدل جاؤں گا، تمنائے موت کا موضوع بدل دوں گا. میں اس پوری مجلس کو آپ کی خدمت عالیہ میں عرض نہیں کروں گا، میں اصلی موت کی طرف چلا جاؤں گا. لیکن میں یہ چھوٹا سا ٹکڑا آپ کی خدمت میں ضرور پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے بچے، میرے نوجوان، میری مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ اس بات کو اپنے
گھر لے کے جائیں کہ جنہیں موت یاد نہیں ہوتی وہ دوسروں کو جینے نہیں دیتے، اور جنہیں موت یاد ہوتی ہے وہ یہ سوچ کر زندگی گزارتے ہیں کہ ہم اس کا گھر نہ اجاڑیں، ہمیں مرنا ہے، ہم اس کو نہ ماریں، ہمیں مرنا ہے، ہم اس کا کھیت نہ چھینیں، ہمیں مرنا ہے، ہم اس بیوہ کو نہ ستائیں، ہمیں مرنا ہے، ہم اس یتیم پر ظلم نہ کریں، ہمیں مرنا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جنہیں زندگی کی تمنا ہوتی ہے وہ کسی کا خیال نہیں کرتے، اور جنہیں موت کی تمنا ہوتی ہے وہ ہر کسی کا خیال کرتے ہیں۔ اس کا مطلب آرزوئے ہیں، خواہشیں ہیں، خواہشیں ہیں۔ کبھی بھی انسان کو جینے کی آرزو کبھی بھی اچھے اعمال کی طرف متوجہ نہیں کرے، لیکن جیسے ہی موت سامنے آ گئی، جیسے ہی موت کا لفظ سامنے آ گیا کہ ہمیں بھی مرنا ہے، اب وہ کسی کا گھر نہیں جا گیا۔ دو چار باتیں اور موضوع موت اور حیات کی طرف بدل جائے، اور اسے بدلنا بھی چاہیے، لیکن عزیزوں دو چار باتوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ میں یہاں دو چار باتیں تاریخ کے اعتبار سے یاد دلاؤں گا، اور آپ یاد رکھیں گے ہمیشہ جنہیں موت یاد نہیں ہوتی وہ، اور جنہیں موت یاد ہوتی ہے وہ، جنہیں موت یاد نہیں ہوتی وہ مال کی فکر کرتے ہیں، جنہیں یاد ہوتی ہے وہ اعمال کی فکر کرتا ہے۔ کیا اچھا جملہ تھا، اچھا جملہ تھا۔ جنہیں یاد ہوتی ہے وہ اعمال کی فکر کرتے ہیں، توجہ دیجیے گا۔ جنہیں موت یاد نہیں ہوتی وہ بازار کی فکر کرتے ہیں، جنہیں یاد ہوتی ہے وہ کردار کی فکر کرتے ہیں۔ توجہ دیتے رہیے گا، وہ کردار کی فکر کرتے ہیں۔ بہت اچھا لفظ ہے جو آ رہا ہے، جنہیں موت یاد نہیں ہوتی وہ جبر کرتے ہیں، جنہیں یاد ہوتی ہے وہ صبر کرتے ہیں۔ جنہیں موت یاد ہوتی ہے وہ صبر کرتے ہیں۔ کیا آپ کو تاریخ یاد ہو گئی؟ آپ کو تاریخ یاد ہو گئی تو جملہ سنیے، یزید کو موت یاد نہیں تھی جبر کرتا رہا، حسین کو یاد تھی اور صبر کرتے رہے۔ امام حسین کو موت یاد تھی، قدم کو یاد تھی، اور وہ صبر کرتے تھے۔ یزید اور یزیدیوں کو موت یاد نہیں تھی اور وہ جبر کرتے تھے۔ اب جملہ سنیے گا، جنہیں موت یاد نہیں ہوتی وہ چھیننا جانتے ہیں۔ ایک ایک لفظ پر توجہ رہے گی تو تاریخ آپ کو یاد آئے گی۔ جنہیں موت یاد نہیں ہوتی وہ چھیننا جانتے ہیں، جنہیں یاد ہوتی ہے وہ چھوڑنا جانتے ہیں۔ آپ حضرات کے لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ شیعہ نہیں ہیں، سید نہیں ہیں، ذاکر حسین نہیں ہیں، وارث حسین نہیں ہیں، سردار حسین نہیں ہیں۔ آپ ہی میں سے وہ لوگ موجود ہیں جو تاریخ کو تاریخ بناتے ہیں، لہٰذا مجھے ہزاروں مجلسیں سنی ہوئی ہیں آپ بھی، اور آپ پر مجھے بھروسہ ہے کہ ان ہزاروں مجلسوں کا فائدہ آپ اٹھائیں گے۔ مجھے زیادہ تر بیان نہیں دینا پڑے گا، لیکن میں لفظوں ہی میں آپ کو ایک حقیقت تاریخ تک بتانا چلا جاؤں گا۔ جو موت یاد نہیں رکھتے وہ چھیننا جانتے ہیں، جو یاد رکھتے ہیں وہ چھوڑنا جانتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جنہیں موت یاد نہیں تھی وہ چھین کر تخت پہ بیٹھ گئے، جنہیں یاد تھی وہ چھوڑ کر گھر میں بیٹھ گئے۔ وہ خلافت چھین کے تخت پہ بیٹھ گئے، کیوں؟ کیا وجہ بنی؟ موت یاد نہیں، وہ چھوڑ کر گھر میں بیٹھ گئے۔ اب جو طالب علم ہے وہ مجھ سے کہہ سکتے ہیں کہ مولانا بزدلی نہیں ہے گھر میں بیٹھنا۔ جب ان کے بازوؤں میں دم تھا تو اپنا ہاتھ لے لیتے، کیوں نہیں لیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کا آدمی اگر یہ سوال کر رہا ہے تو اس کا ذہن اتنا کمزور ہے کہ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں امام سے آگے کی سوچ سکتا ہوں۔ اگر اس وقت کی مصلحت نہ ہوتی حق کا چھوڑنا تو علی جیسا انسان ہی کیوں چھوڑتا؟
اس کا مطلب حضرت علی کا گھر میں بیٹھنا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ اس وقت حق یہی تھا کہ آپ گھر میں بیٹھتے ہیں. تو بچے ہیں آپ کی مصلحت نہیں ہوتی تو علی سے کون چاہیے کہ میرے امام کی مصلحت ہے؟ سوال کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا علم زیادہ ہے ان کا علم کم تھا، ہماری طاقت زیادہ ہے ان کی طاقت کم تھی، ہمارا شجاعت زیادہ ہے ان کی شجاعت زیادہ تھی. لیکن اس چیزوں میں آج جو ثابت کروں گا، میں نے کہا مولا کیا بزدلی تھی گھر میں بیٹھنا؟ کہ اگر بزدلی ہوتی تو میں مدد مانگنے گھر گھر جاتا. لوگ میرے گھر مدد مانگنے نہ آتے. آپ پتہ نہیں بیٹا ہے کہ نہیں، لوگ مدد مانگنے میرے گھر نہیں آتے. میں گھر میں بیٹھا تھا، حاجتیں میرے گھر آ رہی تھی اس لیے کہ حاجت روا میں تھا، مشکلیں میرے گھر آتی تھی اس لیے کہ میں مشکل کشا میں تھا. میں تو لفظ کہہ کر چلا جاؤں گا اور آپ کو یاد رہ جائے گا. جس کو یاد رہ جائے گا یہ لفظ جو میں کہنے جا رہا ہوں، وہ گھر میں کیوں بیٹھ گئے؟ شاید علی گھر میں بیٹھے ہی اس لیے تھے کہ زمانہ آج ہی سے پہچان لے کہ محتاج کائنات کون ہے، مختار کائنات کون ہے. ساری دنیا علی کے گھر جا رہے تھے. روم کے سوال الجھے تو علی کے گھر گئے، سائل الجھے تو علی کے گھر گئے، مسئلہ اسلام کا الجھا تو علی کے گھر گئے. جب کسی کا قضیہ نہ ہو سکا تو علی کو بلایا گیا. جب قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ نہ ہو سکا تو علی کو بلایا گیا. جب صحیح تفسیر بیان نہ ہو سکی تو علی کو بلایا گیا. جب مسائل الجھے تو علی کو بلایا گیا. مولا یہ مخالف کا دربار ہے، آپ کو جانے ہی کی کیا ضرورت ہے؟ کہ میں جا ہی اس لیے رہا ہوں کہ زمانے کو آج ہی پتا چل جائے کہ میں کسی مسلمان کے بلانے پہ نہیں جاتا تھا، اسلام کے بلانے پہ جاتا تھا. جب اسلام کمزور پڑنے لگا تو میں گیا، اور اسلام کو میں کمزور نہیں دیکھنا چاہتا تھا اس لیے میں وہاں گیا. میں نے جا کے بتایا کہ اس سوال کا جواب یہ نہیں ہے، یہ ہے. روم سے آئے ہوئے سوالوں کا جواب یہ نہیں ہے، یہ ہے. قرآن مجید کی آیت کا جواب یہ نہیں ہے، یہ ہے. مسئلہ ایسے نہیں ہے، ایسے ہے. رسول نے ایسے نہیں فرمایا تھا، ایسے فرمایا تھا. مولا کیوں جایا کرتے تھے آپ بار بار دربار میں؟ کب میں جاتا ہی اس لیے تھا کہ زمانہ پہچانے تو صحیح کہ عالم کون ہے، جاہل کون. ورنہ میرے جانے تو اس کا مطلب یہ کہ میں جاتا ہی اس لیے تھا کہ زمانے کو یہ پتا چل جائے کہ عالم کون ہے اور جاہل کون ہے. لہذا حضرت علی علیہ السلام کا گھر میں بیٹھنا اس بات کا ثبوت ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ اس کائنات میں یہ ثابت ہو جائے کہ اصلی مردار کون. یہاں تک مجلس آنے کے بعد میں اب جی چاہتا ہے کہ میں آپ کو ایک ایسی جگہ لے کر چلوں جہاں آپ، میں اور سب اس آیت کے تحت یہ سوچنے لگیں گے کہ یہ آیت جو رسول اللہ کے دور میں نازل ہوئی تھی اسے کلیئر کس نے کیا. دیکھیے کسی بھی موضوع پہ مجلس پڑھنے کے لیے تھوڑا مشکل تو آتی ہے، لیکن اس مشکل کو آسان کرنا آپ کا بھی کام ہے اور میرا بھی کام. اب آپ سوچیں گے کہ مولانا تمنائے موت، میں نے کہا کہ بھائی خود سوچ لو. اسپتال میں پڑا ہوا آدمی تمنائے موت کرے، بستر مرگ پہ آدمی سے ذرا نیچے جا کے پوچھنا کہ تو مرنا چاہتا تو شاید آخری سانس لیتے ہوئے بھی یہ نہ کہہ سکے کہ میں مرنا چاہتا ہوں. تو جب زمانے میں کوئی مرنا ہی نہیں چاہتا تو جب تک ایسے لوگ سامنے نہ آ جائیں جو مرنے کی تمنا کرتے رہے ہیں تب تک اس آیت کو مراد تو نہیں ملی. دیکھیے ان میں مجلس پڑھا ہوں جو مجلسیں سنے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ہمیں تلاش انہیں کرنا چاہیے جو کم سے کم ایک مرتبہ ہی صحیح مرنے کی تمنا کر چکے ہیں. کیوں تلاش کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ جنہوں نے بھی موت کی تمنا کر لی قرآن انہیں کو ولی مان لے گا، انہیں کو سچا مان لے گا. متوجہ رہیے گا. لشکر تلاش کرو، ڈھونڈو،
गिरोह तलाश करो, अंजुमनों में सेक्रेटरियों से पूछो तुम मरने की तमन्ना रखते हो? जब न सदर न सेक्रेटरी अंजुमन में कोई मरने की तमन्ना न रखता हो, तो आप उससे एक बात पूछना कि यार वो कौन है जो तमन्नाएं मौत रखता है? अस्पताल वाले मरना नहीं चाहते, शुगर वाले शुगर चेक कर करके परेशान है, ब्लड प्रेशर वाले दवाइयां बार बार खा रहे हैं। तो जब कोई मरना ही नहीं चाह रहा है तो तमन्नाएं मौत कौन करेगा? कोई तो होगा जो तमन्नाएं मौत करेगा। अब आप कहेंगे कि मौलाना कौन तमन्नाएं मौत करेगा? अगर कोई ना मिले तो मैं आपको एक जगह लेकर चलता हूँ जहाँ 72 आदमी सुबह से शाम तक यही कहते रहे कि पहले मैं मर जाऊं तो अच्छा। मैं वाकई मजलिस को कंट्रोल कर रहा हूँ, अगर कंट्रोल नहीं करता तो मैं भी चीख चीख के बोलता, तुम भी चीख चीख के बोलते। लिहाजा मैं चाहता हूँ कि एक एक लफ्ज आपकी समझ में आ जाए। वो तो बच्चे देखिएगा, ये जो 72 आदमी सुबह से शाम तक अकबर कह रहे हैं पहले मैं चला जाऊं, कासिम कह रहे हैं पहले मैं चला जाऊं, जनाब हुसैन कह रहे हैं पहले मैं चला जाऊं, जनाब सईद कह रहे हैं पहले मैं चला जाऊं, जनाब समामा कह रहे हैं पहले मैं चला जाऊं, जनाब नाफे बिन हिलाल बिजली कह रहे हैं पहले मैं चला जाऊं। ये कौन लोग हैं जो सारी दुनिया जीने की बातें कर रही है, ये मरने की तमन्ना कर रहे हैं? क्या आप समझ नहीं रहे? देखिए इतनी मजलिसें सुनने के बावजूद अगर मजा नहीं आया तब मजा नहीं है। मुझे बताइए कि ये कौन लोग हैं? इसका मतलब ये है कि जो अवाम की सोच है वो और है, जो असहाबे इमाम की सोच है वो और इसके अलावा आप क्या तस्लीम करेंगे और क्या मानेंगे? ये लोग कौन है जो ये कह रहे हैं कि हमें मरना है और पहले मरना है सुबह से शाम तक? अगर मेरी ये मजलिस आपने कहीं सुनी भी है, जब भी कभी YouTube पे जाके देखेंगे तो बदलती चली जाएगी, वो और होगी ये और होगी। मैंने उनसे पूछ लिया कि तुम मरने की बातें क्यों कर रहे हो, जमाना जीने की बातें क्यों कर रहे हो? कहा सुनो, अब अगर मजलिसें सुनी है तो मजा लीजिएगा। कहा सुनो, हमने कयामत तक जीने के सबक आम किए हैं मरने की तमन्ना से। क्या अच्छा लफ्ज था जो गुम चला गया, क्या अच्छा लफ्ज था। सुनो, अगर हम मरते नहीं तो तुम्हें जीना ना आता। अगर मरते नहीं तो तुम्हें जीना नहीं आता। हम शायद मरने की तमन्ना इसलिए कर रहे हैं कि तुम्हें जीना आ जाए। मैंने कहा क्यों? आप क्यों मरने की तमन्ना कर रहे हैं? पहली बात, जब मख्तल में हुसैन खड़े हो तो जीने की आरज़ू कौन करेगा? अरे क्या हसीन जुमला था, जीने की आरज़ू कौन करेगा? इसका मतलब ये कि वही रहना जहां हुसैन हो, वही रहना जहां हुसैन हो। अगर हुसैन सहले हयात में खड़ा हो तो वहां रहना, मख्तल में खड़ा हो तो वहां रहना। दो बातें हो गई। अब मैं आपका जुमला कहूंगा, या लैतना कुन्ना माकुम फनफूज़ माकुम। ऐ काश हम करबला में होते तो हम भी आपके साथ कामयाब हो जाते। ये कौन कह रहा है? जो जी रहे हैं। किनके लिए कह रहे हैं? जो शहीद हो गए। इसका मतलब ये कि उन्होंने शहादत इख्तियार करके जिंदगी को कामयाबी की सनद दे दी। अरे क्या हसीन जुमला था जो गायका चला गया। उन्होंने शहादत दे के जिंदगी को कामयाबी की सनद दे दी कि जब भी कभी तुम वही तमन्ना करोगे जो हमने की थी, तुम भी कामयाब हम भी कामयाब। फ़याल इतना, ऐ काश, फनफूज़ा माकुम, हम भी आपके साथ में कामयाब हो जाते। काश हम आपके साथ होते। या लैतना कुन्ना माकुम, ऐ काश हम आपके साथ होते। तो हम भी ऐसे ही कामयाब हो जाते जैसे आप कामयाब हुए। कहा हमने तो तुम्हें जिंदगी दे दी मरकर। तवज्जो दीजिएगा, बहुत तवज्जो दीजिएगा। मैं लफ्ज बदल दूं, अगर हमारी शहादत न होती तुम्हारी आजादारी इबादत न होती। तुम्हारी जो ये जैसी जैसी भी बातें करें
ان میں سے اگر کوئی ایسی لگے کہ جو آپ کے لائق نہ ہو تو موبائل کی طرح ڈیلیٹ کر دیں۔ اگر کربلا کے مرنے کی تمنا کا وجود نہ ہوتا تو یہ اتنے سارے نوحے، یہ اتنے سارے ماتم، یہ اتنے سارے ذاکر، یہ اتنی ساری مجلسیں، یہ اتنے سارے نان گوشت، یہ اتنا سارا شیر مال کہاں سے آتا؟ توجہ تو دے رہے ہیں، یہ اتنی ساری چیزیں کہاں سے آتی؟ اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے شہادت دے کر قیامت تک جینے کا سلیقہ دے دیا۔ اچھا لگتا ہے، قیامت تک جینے کا سلیقہ دے دیا۔ آج ہم تمہیں جینے کا انداز دے رہے ہیں، تمہیں جینے کا طریقہ دے رہے ہیں۔ ہم تو مرنے کی تمنا کر رہے ہیں، صبح سے شام تک کر رہے ہیں، لیکن تمہیں جینے کا طریقہ دے رہے ہیں۔ کہا سنو، جہاں حسین ہو وہی رہنا۔ میں نے کہا مولا ہمیں لفظ بتائیے۔ کہا ہم نے مرنے کی تمنا کر کے صبح سے شام تک ایک واضح ترین بات تم تک یہ پہنچا دی، اگر مجلس ہو گئی تو اس لفظ میں ہوگی، اس لفظ میں ہوگی کہ جب حسین کے ساتھ مرنے کا یہ مزہ ہے تو حسین کے ساتھ جینے کا کیا مزہ ہے؟ کہ حسین کے ساتھ جتنی جلدی مر جائے اتنا اچھا، تو تم جینے ہو یار۔ اس کا مطلب یہ کہ تمہیں جینے میں کتنا لطف آنا چاہیے جب ہمیں مرنے میں آ رہا۔ ایک لفظ کا ارے کیا جملہ آ گیا ہے، خدا کی قسم اگر میں اس موضوع کو اسی لفظ میں بند کر دیتا تب بھی ختم ہو جاتی بات۔ جب ہم زخم کھا کر حسین کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے ہیں تو تم مصیبت اٹھا کر حسین کا ساتھ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تم خالی کرفیو ہی میں زبانی چھوڑ دو گے؟ کورونا دیکھ کر ہی تم مجلسیں بند کر دو گے؟ ہم تو زخم کھا کر بھی حسین کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے، تم مصیبتیں اٹھا کر حسین کا ساتھ کیوں چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم نے تمہیں جینے کا سلیقہ دیا ہے کہ جب ہم گردن کٹا کر حسین کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے ہیں تو اگر تمہارا جسم زخمی بھی ہو جائے تم مصیبت میں بھی آ جاؤ، تم فاقوں میں بھی آ جاؤ۔ یہی وجہ ہے میرے عزیزوں، یہی وجہ ہے کہ ایک عزادار جس کے یہاں مجلس ہوتی چلی آئی ہو، آپ کبھی بھی دیکھ لیجئے گا اس کے یہاں یہ تو ممکن ہے کہ گھر بننا بند ہو جائے، یہ ممکن ہے کہ کھیتوں میں بوائی نہ ہو، یہ ممکن ہے کہ خاندان میں نئے کپڑے نہ سلے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ محرم میں مجلسیں نہ ہو۔ چاہے قرضہ لے مجلسیں ضرور کرے گا، اس لیے کہ غربت الگ ہے، حسین کی شہادت الگ ہے۔ کبھی اس کے گھر پر مجلسیں بند نہیں ہوگی۔ اگر دادا نے 10 مجلسیں کی، پوتا بھی 10 مجلسیں کرے گا، پھر پر پوتا بھی 10 مجلسیں کرے گا، اس دادا سے لے کر پوتے تک کون سا غریب ہوا کچھ پتا نہیں، حالات کیا بنے کچھ پتا نہیں۔ اس سارے سماج کو ایک ہی بات یاد رہ گئی کہ جیسے ہی محرم آئے گا اس کے دروازے سے بٹے گا، یہ تبرک تقسیم ضرور کرے گا۔ محلے کے بچوں کو معلوم ہے کہ 10 دن تک اس دروازے سے بٹتا رہے گا۔ سخی سے سخی آدمی بھی ایک دن بانٹتا ہے، ہر دن نہیں بانٹتا۔ میں اسی لیے تو کہتا ہوں کہ مالداری اور ہے، آزاداری اور۔ اسی لیے کہ مالداری اور ہوتی ہے، آزاداری اور ہوتی ہے۔ ایک دن آدمی بانٹ کے رہ جائے گا، اور جب مالدار ہوگا جب بانٹے، لیکن جب غریب ہوگا کبھی نہیں بانٹے۔ لیکن تبرک غریب نے بھی بانٹا، غریب نے بھی بانٹا۔ دادا مالدار تھا، نواب تھا، بیٹا تو نواب رہا ہی نہیں، بیٹے کی تو نوابی ضبط ہو گئی، لیکن عزاداری بند نہیں ہوئی۔ میں ایک لفظ اور کہتا ہوں، جتنے محل بنے تھے نوابوں کے وہ تو ختم ہو گئے، لیکن جتنے نوابوں نے امام باڑے بنائے تھے وہ آج بھی باقی ہیں۔ ارے میں کیا جملہ کہہ رہا ہوں، وہ آج بھی باقی ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں
مولانا یہ محل برباد کیوں ہوئے, یہ امام باڑے بچے کیوں؟ بھائی نوابوں نے دونوں چیزیں بنائی, مکان بھی بنایا, امام باڑے بھی بنایا. امام باڑے تو رہ گئے, مکان برباد ہو گئے. کہ تم نہیں چاہتے مولانا ان کی اولاد نہیں رہی تو محل برباد ہو گیا, حسین کے عزادار رہ گئے تو امام باڑہ آباد ہو گیا. حسین کے عزادار رہ گئے. لیکن جس کی اولاد باقی تھی, جس کے عزادار باقی تھے, اس کا امام باڑہ باقی رہ گیا. تو جینے کا سلیقہ دیا یا نہیں دیا امام حسین؟ ایک اور لفظ سنیے, یہاں بڑا عجیب لفظ آیا. اس کائنات کے اندر ہر بیٹا اپنے باپ کا نام مٹانے کے لیے سب سے پہلا طریقہ ہے, جیسے ہی باپ مرتا ہے باپ بیٹا جائے گا بینک میں, میرے باپ کا نام ہٹاؤ, میرا نام ہٹاؤ. کچہری میں جائے گا, میرے باپ کا نام ہٹاؤ, میرا نام ہٹاؤ. اگر 2 ہے تو 2 جائیں گے, 5 ہے تو 5 جائیں گے, 8 ہے تو 8. تو بھیا نام ہٹا کون رہا؟ سب سے پہلے تو اولادی ہٹا رہے. ابا جی چلے گئے, نیم پلیٹ ہٹ گئے. کل مکان کسی اور کا تھا, آج مکان کسی اور کا ہے. برادری والوں نے بھی جب دعوت کی تو پہلے فلاں کی دعوت کی, اب فلاں کی دعوت, انہوں نے بھی نام بدل دیا لسٹ میں. تو اس کا مطلب یہ کہ سب سے زیادہ نام کو مٹانے والا کون ہے؟ مکان سے, کھاتے سے, کسی سی بھی چیز سے نام مٹانے والے اپنے ہی ہوتے. اگر اپنے ہوتے تو خدا کی قسم. ایک عورت مر گئی, وہ اپنا گھر حسین کے نام کر گئی, امام باڑہ مشہور ہو گیا, حجر کا امام باڑہ مشہور. 500 سال کے بعد ایک آدمی آیا, اس نے کہا میں امام باڑہ بناؤں گا. میں بنا بہت اچھی بات ہے, اچھا دیکھ رہا ہوں یار امام باڑہ بنانا. تو اس نے کہا کہ میں بناؤں گا تو صحیح, مگر شرط یہ ہے کہ حجر کا نام نہیں ہوا. انہوں نے امام باڑہ بنایا, حجر کی نیم پلیٹ بدل دی. سارا محلہ نام نہیں بدل سکتا. کیوں نہیں بدل سکتا؟ کہ یہ اپنی اولاد کے لیے بنا کے نہیں گئی تھی, عزاداروں کے لیے بنا کے گئی تھی. توجہ دیجیے گا, بہت توجہ دیجیے گا. اولاد باپ کی وارث ہے, عزادار امام حسین کے وارث ہے. حجن کا نام ضرور رہے. آپ نے پہچانا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا سے جیون کا سبق ملا, زندگی کا سبق. میں اپنے موضوع کو چھوڑ نہیں رہا ہوں, ایسا ہے کہ میں چھوڑ دوں گا نہیں, میں اسی موضوع کی طرف بیٹھوں گا. لیکن میں جب آپ یوٹیوب پہ میری اس مجلس کو سنیں گے, آپ کو یہ کئی طریقوں سے ملے گی. آج بھی وہ طریقہ بدل رہا ہے اور ممبر پہ بیٹھ کے بدل رہا ہے, میں اس کا کچھ نہیں کر سکتا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی ساری دنیا جینے کی آرزو کر رہی ہے, تم مرنے کی تمنا کیوں کر رہے ہو؟ اب لفظ سنیے گا کہ ہم نے مرنے کی تمنا کر لی, یہ تو مجھے پتا چلا صبح سے شام تک کربلا کے لوگ کیا کرتے رہے, مرنے کی تمنا. اگر تجھے یہ بات پتا چل گئی ہے آج کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو موت کی تمنا کرتے ہیں, تو اب قرآن سے پوچھ لے کہ جو بھی موت کی تمنا کرتا ہے وہ ہوتا کون ہے. مجلس ہو گئی, خدا کی قسم مجلس ہو گئی. میں نے قرآن سے پوچھا کون ہے جو موت کی تمنا کرے گا, کہ یا تو وہ ولی ہوگا اور وہی سچا ہوگا. مجلس تمام ہو گئی ہے چیزوں, وہی ولی ہوگا وہی سچا ہوگا. کہ سن, اب ہمارا موت کی تمنا ہی کرنا بتاتا ہے کہ یزید جھوٹا ہے, اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وہی سچا ہے جو موت کی تمنا کرے. یہ موت کی تمنا کری نہیں, اس کا مطلب سچے ہم ہیں. کربلا میں لوگوں نے مرنے کی آرزو کر کے بتایا کہ یزیدی جھوٹوں کا نام ہے, حسینی سچوں کا نام. یہ تو میں قرآن مجید سے کہہ رہا ہوں, میں کوئی ادھر ادھر جا کے تو نہیں کہہ رہا ہوں. تمنائے موت کرنے کا مطلب ولی. آپ نے پہچان لیا؟ چلیے صاحب, میں تھوڑا سا آپ کو آگے بڑھا دوں گا, اور بہت اچھے انداز سے آپ پڑھ رہے ہیں. جس طرح میں مجلس پڑھتا ہوں اس طرح میں مجلس پڑھ رہا ہوں, اور جس طرح آپ سنتے ہیں ویسے سنتے ہیں.
بہت اچھے انداز سے آپ آگے بڑھ رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ جتنا گہرا میں ہوتا چلا جاؤں اتنے گہرے تم ہوتے چلے جاؤں. اور اس میں بہت ساری باتیں ایسی آئیں گی ضرور جہاں آپ کو گہرائی سمجھ میں آ جائے گی کہ یقیناً یار مولانا یہ تو یہاں لا کر آپ نے رکھ دیا اور یہ بہت مشکل کام تھا. یہاں لا کر رکھا ہی نہیں جا سکتا تھا جہاں آپ نے رکھ دیا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تمنائے موت کی، مرنے کی تمنا کی. یزید کی ہار کے لیے یہی لفظ کافی. یہ بات طے ہو گئی کہ یزید کی دیکھیں گہرائی جہاں آنے والی ہے وہ آنے والی ہے. میں نے کہا کہ بھائی میری کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ نے تمنائے موت کر کے یہ ثابت کر دیا کہ آپ ہی لوگ سچے ہیں. حضرت امام ششم چھٹے امام کربلا آئے زیارت کے لیے. وہ جو مقام امام جعفر صادق ہے جہاں آپ زیارت کرنے جاتے ہو تو اس کی بھی زیارت کرتے ہو. اسی جگہ آ کر کھڑے ہوئے، اسی کا نام ہے مقام امام جعفر صادق. جہاں آ کر کھڑے ہوئے تھے اسی کی آپ زیارت کرتے ہو. وہ تقریباً حضرت عباس علیہ السلام کے روزے کے پیچھے ہوتے ہوئے جب آپ مقام امام زمان کی طرف جاتے ہو وہاں وہ مقام امام جعفر صادق ہے. اور وہاں آ کر مولا نے ایک سلام کیا، السلام علیکم یا اولیاء اللہ، اے اللہ کے ولیوں تم پہ میرا سلام. آگا مجلس ہو گئی ہے جملے. کہنا کیا چاہیے تھا؟ اے ناصروں تم پہ میرا سلام، اے بہادروں تم پہ میرا سلام، اے مددگاروں تم پہ میرا سلام، اے حسین کے لشکریوں تم پہ میرا سلام. نہ لشکری کہا، نہ بہادر کہا، نہ شجاع کہا، نہ دلیر کہا، یہ کہا ولیوں تم پہ میرا سلام. کیوں کہہ رہے ہیں؟ تاکہ دنیا کو اندازہ ہو جائے جو موت کی تمنا کرتا ہے وہی ولی ہوتا ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس سلام میں حسین بھی ولی ہے، حبیب بھی ولی ہے. ایک ادبی جملہ ہے صاحب، یہاں تو اس کا لطف آنا چاہیے اس لیے کہ یہ وہ سماعت ہے جو عزاداری میں پلی ہوئی سماعت ہے. کمال کی بات یہ ہے کہ جب مولا نے سلام کیا تو یہ نہیں کہا کہ بڑے شہیدوں کو سلام، ایک ہی لفظ ہے السلام علیکم یا اولیاء اللہ، اے اللہ کے ولیوں تم پہ میرا سلام. اس کا مطلب اصغر بھی ولی ہے، اکبر بھی ولی ہے. کیا لطف ماحول تھا یہ. اصغر بھی ولی ہے، اکبر بھی ولی. اب آپ کی سمجھ میں آیا؟ آپ منت مولا اصغر کی بھی مانتے ہو، مولا قاسم کی بھی مانتے ہو، مولا اکبر، آپ تینوں کو مولا کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ تمنائے موت وہ لفظ ہے جو انسان کی عمر کا فرق مٹا دیتا ہے. عمر کا بھی فرق مٹا دیتا ہے. چھوٹا بھی مولا ہے، بڑا بھی مولا ہے، سب کے سب. چلیے بھائی خبر سلطان یہاں تک تو مجلس تمہاری سمجھ میں آئی. آگے بڑھو، آگے کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں جو آگے کہنا چاہتا ہوں وہ بڑا کٹھن اور دشوار ہے. توجہ دیں، یہ تو آپ بھی مانتے ہو اور میں بھی مانتا ہوں کہ کربلا میں جتنے بھی لوگ آئے تھے سب بہادر تھے. سب بہادر تھے کہ نہیں تھے؟ 18 تو ایسے آئے تھے جن کے اوپر شجاعت کی مہریں لگی ہوئی تھی. میرا لفظ شاید کمزور پڑ گیا، میں کہہ رہا ہوں کہ میں پہلے سنا کے گیا تھا وہ اور ہے جو آپ سنا رہا ہوں وہ. 18 تو ایسے آئے تھے کہ جن کے اوپر شجاعت کی مہریں لگی ہوئی تھی. شاید میرا لفظ کمزور پڑ گیا ایسے نہیں آپ نہیں بولے. 18 ایسے تھے جو خاندانی بہادر تھے، جن کے دادا بھی بہادر تھے، پردادا بھی بہادر تھے، شتردادا بھی بہادر تھے، لکڑدادا بھی بہادر تھے، جو بہادروں کے خاندان سے تھے. 18 تو ایسے تھے. جب 18 ایسے بہادر تھے تو مجلس سنیے گا اور مجلس کا پورا لطف لیجیے گا. جب 18 ایسے بہادر تھے تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمیں اجازت دیجیے ابھی 50 کو مار کے آتے، ابھی 1000 کو مار کے آتے، ابھی 10,000 کو مار کے آتے، ابھی 20,000 کو مار کے آتے. کربلا میں سارے کے سارے جو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم 20,000 کو مار کے آتے، 30,000 کو مار کے آتے اس لیے کہ ہم بہادر ہیں. کیا وجہ رہی کہ صبح سے شام تک انہوں نے مارنے کی اجازت نہیں مانگی، مرنے کی اجازت مانگی.
जितना सोचिएगा उतना मजा आएगा इसमें। कोई तो वजह नहीं हुई कि बहादुर होने के बाद में मालूम ये हुआ कि बाप की लड़ाई हो गई, बेटे को पता चला कि साहब अब्बा की लड़ाई हो गई, लगा अरे उसने कहा अब्बा छोड़ो मैं अभी मार के आता। तो इसका मतलब बहादुर तो हमेशा मारने की बात करता, बहादुर मारने ही की बात करता है। ये कैसे मुमकिन है कि बहादुर होने के बाद मरने की बात करेगा? तो कोई तो बात थी जो करबला में सुबह से शाम तक किसी ने भी मारने की इजाजत नहीं मांगी, मरने की इजाजत मांगी। वजह क्या थी? वजह मैं बता रहा हूं, आप जानो, आपका काम जाने। वजह सिर्फ इतनी सी थी कि करबला वालों ने कहा अगर हम मारने की इजाजत मांग लेते तो तमन्नाए मौत हमारे हल्के से बाहर निकल जाता। हमें तमन्नाए मौत को उजागर करना था, तमन्नाए मौत को वाज़ेह करना था, तमन्नाए मौत को उजागर करना था। इसलिए हमने मारने की इजाजत नहीं मांगी, मरने की इजाजत मांगी। सुन लिया था? चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर आपने यहाँ तक सुना तो अब एक लफ्ज और सुनो जो बड़ा उम्दा है। एक किताब में पढ़ रहा था, उस किताब में मैंने भी बहुत ज्यादा शजाअत से हाशमी की तारीख पढ़ी है, बहुत सारी मजलिसें भी हमने पढ़ी हैं, लेकिन कभी इससे अच्छा लफ्ज नहीं आया जिसने मुझे एकदम जोड़ के रख दिया कि यार लिखने वाले ने कमाल कर दिया। और मैं समझता हूँ कि मजलिसें तो आप आना कहीं भी सुन लीजिएगा, रोजाना इधर उधर मजलिसें हो रही हैं और आपका इलाका तो मजलिसों में ये मशहूर है, जाकिर भी आएंगे, खतीब भी आएंगे, मगर इस वक्त की इस लज्जत को जो महसूस कर रहे हैं आप यहाँ बैठकर, इसे आप कभी फरामोश नहीं कर सकेंगे। इसलिए कि मैं भी उस तरफ जाता हूँ जहाँ बहुत मुश्किल होता। वो कहते हैं कि करबला में जितने भी लोग आए थे इमाम हुसैन की तरफ, सारे के सारे दो चीजों से आगे चल रहे थे। वो दो चीजें सुन लीजिए, आज आपको मजलिस याद रह जाए। सारे के सारे दो चीजों से आगे चल रहे थे, एक शजाअत से आगे चल रहे थे और एक मौत से आगे चल रहे थे। शजाअत से आगे चल रहे थे और किससे आगे चल रहे थे? मौत से आगे चल रहे थे। मैं मौत की बात बाद में बताऊंगा, पहले शजाअत की बात बताऊंगा। और शजाअत की बात में ऐसे नहीं कि मैं कोई डिटेल में बताऊंगा, अगर डिटेल में बताऊंगा तो तबर्रुक पढ़ने का वक्त आ जाएगा और मैं और आप सुलझ ही नहीं पाएंगे। लिहाजा मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसलिए कि आप डिटेल में पढ़ गए तो भैया फिर तो ये होने लगेगा कि यार कब तक पढ़ेंगे, पता नहीं फैल गए, बहुत ज्यादा बातें होने लगेगी। लिहाजा मैं डिटेल में ना बता के शॉर्ट में बताऊंगा, और शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ कि आप डिटेल में समझ लीजिएगा मेरी शॉर्ट में। यही वजह थी कि करबला में जो सबसे बड़ा सूरमा था, जुमला सुनने का शॉर्ट में सवाल, करबला में जो सबसे बड़ा सूरमा था, हुसैन ने उससे कहा कि तलवार खेमे में रख के जाओ। क्या जुमला है? क्या कहा? तलवार खेमे में रख के जाओ। मौला क्यों कह रहे हो? दुनिया को पता तो चल जाए कि शजाअत की हद क्या है, इताअत की हद क्या है। मैं ये समझ रहा था कि बहुत मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन आसान कर दिया खुदावंद आलम, आपको सलामत रखे। आपने भी इस जुमले को बहुत आसान कर दिया। शजाअत की हद कहाँ तक है? हर आदमी जो लड़ने जाता है तलवार ही से तो लड़ा जाता, उसकी तलवार को खेमे में रखवाने का मतलब ये साफ ऐलान था कि अब्बास तुम्हें मारना नहीं है तो अगर मारना नहीं है तो मरना ही है, जाहिर सी बात है, फिर तो मरने ही के लिए जा रहे। तलवार को खेमे में रख के हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का तर्जुमा दो, एक है शजाअत तर्जुमा और एक है इताअत तर्जुमा। देखिए मैं कह के चुप हो जाऊंगा, आप बोलते रह जाओगे। एक शजाअत हजरत अब्बास का तर्जुमा है और एक इताअत तर्जुमा है। शजाअत की मिसाली किरदार को अलमदार कहते हैं, इताअत के मिसाली किरदार को वफादार कहते हैं।
شجاعت کے مثالی کردار کو علمدار کہتے ہیں اور اطاعت کے مثالی کردار کو وفادار کہتے ہیں. عباس خیموں میں تلوار رکھ کے اسی لیے گئے تھے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے علمدار کہاں ہے وفادار کہاں. خدا کی قسم آپ نے اس وقت ایک ذاکر کے حوصلے پر اگر آپ اسے ایسے نہ سنتے تو میں بھی گیئر بدل دیتا اور گاڑی پتہ نہ کون سے گیئر میں چلتے. لیکن آپ نے یقینی طور پر اس اہم بات کو سن کر مجھے پر لطف بنا دیا. اور اب جو میں جملے کہنے جا رہا ہوں یوٹیوب پر یہ مسلسل میرے پاس فون آتے رہیں گے کہ آپ نے جو فلاں جگہ یہ جملہ پڑھا ہے اس کا کیا ہے. یہی وجہ تھی کہ تلوار کا اٹھانا شجاعت کی دلیل ہے, روک دینا اطاعت کی دلیل ہے. اب جو جملہ کہہ کے جاؤں گا وہ یوٹیوب کے لیے ہے. تلوار کا اٹھانا شجاعت کی دلیل ہے, روک دینا اطاعت کی دلیل ہے, خیموں کا نہر پہ لگانا شجاعت کی دلیل ہے, اٹھا لینا اطاعت کی دلیل ہے. دو ترجمے تھے حضرت عباس کے, ایک شجاعت اور ایک اطاعت. ولید کے دربار میں تلوار نکلی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شجاعت کا دم نکل جائے, اور حضرت حسین کے کہتے ہی رک گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اطاعت حلقے سے باہر چلی جائے. لہذا نکالنا اس لیے ضروری تھا کہ شجاعت کو تقویت مل جائے, اور روکنا اس لیے ضروری تھا کہ اطاعت کو میدان مل جائے. عزیزو, اللہ کا شکر کہ آپ نے اس شجاعت کو یہاں سنا. اب ایک لفظ اور تھا کہ موت سے آگے چل رہے تھے. اگر موت سے آگے نہ چلتے تو ماورا ہو جاتے زندگی سے. موت سے آگے چلنے کی کیا دلیل ہے کہ یہ موت سے آگے چل رہے تھے؟ یہ موت سے آگے چل رہے تھے اسی لیے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم مرنے جا رہے ہیں حسین. عبدالرزاق کا جملہ سنیے اور انہیں دعائیں دیجیے گا اور ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب ہو, اور میں سمجھتا ہوں کہ بلندیوں میں جائیں اور پروردگار عالم ان کو اور زیادہ ان کے عالی درجات کریں. جملہ سنیے خدا کی قسم, وہ کہتے ہیں کہ عالم یہ تھا کہ ان میں کا ہر آدمی کیا لا رہا تھا, مرنے کی اجازت, مارنے کی اجازت تو نہیں کا. جب ان میں کا کوئی بھی میدان میں آیا تو عباس آئے تو 8,000 بھاگ گئے, قاسم آئے تو 4,000 بھاگ گئے, علی اکبر آئے تو 5,000 بھاگ گئے. کا یہ حال تو اس وقت تھا جب یہ مرنے کی اجازت لائے تھے. کیا ہوتا اگر یہ مارنے کی اجازت؟ یہ حال تو اس وقت تھا. میں یہ تو خود ہی مرنے کے لیے آ گیا, اور اس کی دلیل سنیے کہ یہ مرنے کی اجازت لائے تھے. جب جناب عباس علیہ السلام چلے گئے میدان میں تو شمر آگے بڑھا اور امام حسین کے خیمے کے قریب پہنچا, اور پہنچنے کے بعد میں کہتا ہے کہ حسین اب کسے مرنے کے لیے بھیجو. اس کا مطلب یہ کہ ظالم کو خوب پتا تھا کہ ان میں کا ہر ایک مرنے کی اجازت لا رہا ہے. اب ایک لفظ سنیے صاحب, آپ بہت حسین حدیث سنیں اور حسین طریقے سے آپ نے مجھ سے سنی, اور مجھ سے سنے ہوئے جو مجمع ہوتا ہے اس کی شکل ہی الگ ہوتی ہے اور اس کا انداز ہی الگ ہوتا ہے, انداز الگ ہوتا ہے, وہ اس کے علاقے کی ترجمانی بھی کرتا ہے. میں جو لفظ کہوں گا اس امام حسین کے 72 ساتھیوں کربلا کے میدان میں ماضی کا ہر ورق پلٹ دیا. وہ چیزیں استعمال ہی نہیں کی جو اب تک استعمال ہوتی چلی آ رہی تھی. مثال کے طور پر بوڑھے کسی میدان میں نہیں آیا, کربلا میں ایک بوڑھے کو بلایا. توجہ رہیے, ماؤں نے ہمیشہ, دیکھیں اب ایک ایک لفظ پر توجہ ہوگی جب بھی مجلس ہوگی. ماؤں نے ہمیشہ جوانوں کو جنگ میں جانے سے روکا. ہی بدل گئی تھی جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا تھا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مرنے کی اجازت لے کے جا رہا تھا ہر آدمی.
آپ نے قبول کر لیا تب اور نہیں قبول کیا تب، میرے موضوع کی سب سے بڑی دلیل ہے یہ جو میں دینے جا رہا ہوں۔ لشکر کوئی بھی ہو، کسی بھی دور کا ہو، ہر لشکر میں سے آپ کو ایک تاریخ ملے گی کہ اتنے اس وقت بھاگ گئے اور اتنے اس وقت بھاگ گئے۔ یہ ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ رسول اللہ کا لشکر جنگ احد میں بھاگے کہ نہیں بھاگے؟ بھاگے، بھاگنے میں 1 دن لگا، آنے میں 3 دن لگے۔ یہ تاریخ تبری کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ جانے میں 1 دن لگا، آنے میں 3 دن لگے، جبکہ ہم نے سنا یہ ہے کہ جانے والا اتنی تیز نہیں جاتا جتنا آنے والا تیز آتا، لیکن اتنی دور نکل گئے تھے دہشت میں کہ 3 دن لگے آنے میں۔ یہ تو مانو گے؟ اب اگر رسول اللہ کا لشکر بھاگ سکتا ہے تو کون سا لشکر ہے جو نہیں بھاگے گا؟ جنگ صفین تو خود حضرت علی کے لوگ حضرت علی کے مخالف ہو، یہ تاریخ ہے سراج المبین، تاریخ امیر المومنین، خود مخالف ہوگا۔ اس کا مطلب کون سا لشکر ہے جس میں سے نہیں بھاگا؟ امام حسن کا لشکر، وہ تو لڑنے سے پہلے ہی بھاگ گئے۔ یہ تاریخ ہے۔ اگر یہ تاریخ ہے تو دنیا میں یہ بات طے ہے کہ کوئی لشکر آپ کو ایسا مل ہی نہیں سکتا کہ جو لشکر ہو اور اس میں سے کوئی نہ بھاگا ہو، سوائے امام حسین کے۔ تو یہاں لشکر تھا 72 میں، ایک نہیں بھاگا۔ مان لیا؟ تسلیم کر لیا؟ اگر تسلیم کر لیا ہے آپ نے تو اب لفظ سنیے کیا وجہ تھی کہ 72 میں ایک نہ بھاگا۔ اب میں بتا رہا ہوں، جتنے لشکر آئے سب مارنے کے لیے آئے تھے، کربلا میں سارے کے سارے مرنے کے لیے آئے تھے، اس وجہ سے نہیں بھاگے، اس لیے کہ ان کی تمنا کیا تھی؟ ان کی تمنا تھی مرنا۔ یہاں تک آپ آ گئے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جہاں میں آ گیا ہوں وہاں سمجھانا تو مشکل ہے، مگر میں سمجھا کر رہوں گا، سمجھا کر رہوں گا۔ یہی وجہ تھی کہ امام حسین نے ان کی تاریخ شجاعت بیان کرنے کے لیے کہ یہ کتنے بڑے بہادر ہیں جو میرے ساتھ ہیں، میرے 72 ساتھی کتنے بڑے بہادر ہیں، کتنے بڑے بہادر ہیں۔ امام حسین نے رات کو چراغ گل کر دیا، مجلس ہونا چاہیے تھی اس کی۔ رات کو چراغ گل کر کے کہا کہ تم میں سے جو بھی چاہے میرے اصحاب، میرے اقربا میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کے چلا جائے، تمہاری جنت کا ضامن میں ہوں۔ کیا کہا امام حسین نے؟ تمہاری جنت کا ضامن میں ہوں، میرے اقربا میں سے، میرے اہل بیت میں سے جس کا ہاتھ چاہے پکڑ کے چلے جاؤ، تمہاری جنت کا ضامن میں۔ آپ نے سن لیا، میں اسے اب زیادہ سنانا نہیں چاہتا، مگر ایک لفظ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں جو بہت بڑا ہے۔ میرے مولا یہ بات دل میں بھی تو کہی جا سکتی تھی کہ تم میرے اہل بیت کا ہاتھ پکڑ کے چلے جاؤ۔ کہا کہ میں اگر دل میں بیان کرتا، چراغ رات کو گل کر کے نہ بیان کرتا تو ان کی بہادری کا پتہ نہ چلتا۔ میں دنیا کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ جو رات کے اندھیرے میں نہ بھاگے وہ دن کے اجالے میں کیا بھاگیں گے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے رات کو چراغ گل کیا تاکہ ان کی شجاعت کا ترجمہ ہو سکے اور دنیا کو یہ پتہ چل سکے کہ یہ کتنے بڑے بہادر ہیں جو رات کے اندھیرے میں بھی نہیں بھاگے تو دن کے اجالے میں کیا بھاگے۔ میں نے کہا مولا یہ بات جو سچ ہے، مگر یہ لفظ آپ نے کیا کہا کہ میں ایک ایک کی جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ کہ یہی تو میں محشر تک کے عزاداروں کو بتانا چاہتا ہوں کہ تم اگر حسین تک آ گئے تو حسین تمہاری جنت کا ضامن ہے۔ ایک اور لفظ سنیے گا، یہ نہیں کہا کہ جو میرا ہاتھ پکڑ لے گا اسے جنت دوں گا۔ کیا حسین لفظ تھا جو رائے گا چلا۔ میرے اہل بیت میں سے جس کا ہاتھ پکڑ لیا اسے جنت ملے گی، اسے جنت ملے گی۔ کیا مطلب ہے یہ صرف ایک ہی مطلب ہے جو امام حسین کہنا چاہتے تھے کہ جتنا جنت کے لیے میں تمہارے قریب ہوں اتنا ہی حضرت عباس ہوں، حضرت قاسم بھی ہیں، حضرت علی اصغر بھی ہیں، حضرت عبداللہ ابن حسن بھی ہیں، حضرت ابو بکر ابن حسن بھی ہیں۔ ان میں سے جس کا بھی ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہوگا تمہیں جنت تک کی ضمانت ہے۔ میں نہیں جانا چاہتا تھا
مگر اب میں جا کر رہوں گا، اس لیے کہ یہی وہ موڑ ہے جہاں آپ کی عزاداری کا صحیح ترجمہ ہو سکتا ہے۔ مولا جنت کی بات کیوں کر رہے ہو خیموں میں؟ لوگ تو مجلس میں بھی جنت کی بات کو منع کرتے ہیں کہ یہ مولوی جنت کی باتیں کریں ممبر پر بیٹھ کے، انہیں تو لفافہ مل جائے، ہمیں جنت دینا چاہتے ہیں۔ بات یہ نہیں ہے، میں آج آپ سے بتاؤں اگر ممبر سے جنت کی بات نہیں ہو سکی تو ہوگی کہاں سے؟ مولوی بھی بیچارہ مجبور ہے، اس لیے کہ اسے بھی پتا ہے جو حسین کا نہیں ہے وہ جنت کا نہیں ہے، حسین کا ہی آدمی ہوگا بھی جنت میں جائے گا۔ کیسے؟ میرے مولا کیوں خیمے میں بیٹھ کے جنت کی بات کر رہے ہو؟ کل کو جو امام باڑے میں بیٹھ کے عزاداری کرے گا اسے یہ اندازہ تو ہوگا کہ حسین ہی کے اہل بیت ہیں جو جنت لے جا سکتے ہیں۔ کر رہے ہیں، کل مرنے جا رہے ہیں، معصوم کا دن آ جائے گا، یہ تو بات مجھے آپ انہیں جنت کی بشارت کیوں دے رہے ہیں اور کیوں جنت کی باتیں کر رہے ہیں؟ کہ تو نہیں جانتا یزید کی ہار کا اعلان کر رہا ہوں میں جنت دے کر، خدا تم سلامت رکھے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہ اس نے عمر ساتھ کو ملک رہ کی لالچ دی ہے، میں انہیں جنت کا ایڈریس دے رہا ہوں تاکہ دنیا کو پتا چل جائے جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی دیتا ہے، اس کے پاس دولت ہے تو دولت دی ہے، میرے پاس جنت ہے تو جنت دی ہے۔ اس کے پاس دولت ہے، اس نے دولت دی ہے۔ اس کے پاس دولت تھی، اس نے دولت دے دی، میرے پاس جنت ہے، میں نے نہیں۔ دوسرا لفظ وہ ہے جو اس علاقے کا لفظ ہے، اس علاقے کی زبان میں بولوں گا، اس کا باپ اسے حکومت دے کے گیا ہے، میرا نانا مجھے جنت دے کے گیا ہے۔ اس کا باپ اسے حکومت دے کے گیا اور میرا نانا کیا کہہ کے گیا؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ یہ بات مجھ سے میرے نانا نے بچپن میں کہی، یہ بات مجھ سے میرے نانا نے بچپن میں کہی اور میں اپنے اصحاب سے خیمے میں کہہ رہا ہوں نانا نے مجھے جنت دی ہے، تمہیں میں جنت دے رہا ہوں۔ نانا نے مجھے جنت دی ہے، میں تمہیں جنت دے رہا ہوں، اس لیے کہ جو کچھ مجھے میرے نانا سے ملا وہ میں تمہیں دے رہا ہوں۔ چلیے ایک آخری عنصر جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب وہ آیا تو اس کے ذہن میں ایک سوچ ہو یا نہ ہو، ہمارے ذہن میں تو ہو سکتی ہے کہ وہ یہ سوچتا ہوا آیا ہوگا کہ میں نے دنیا چھوڑ دی، کنبہ چھوڑ دیا، نوکری چھوڑ دی، تنخواہ چھوڑ دی، وہ دولت چھوڑ دی، وہ کمانڈری چھوڑ دی، یہ سارا زمانہ چھوڑ کر میں جو حسین کی طرف جا رہا ہوں تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ نقصان تو تھا کہ نہیں تھا، تنخواہ کا نقصان۔ آج کل کون نوکری چھوڑے؟ نوکری کے لیے پریوار کو چھوڑتے دیکھا، لیکن پریوار کے لیے نوکری چھوڑتے تو نہیں دیکھی۔ یہ تو بہت کم مثال ہے کہ پریوار کے لیے نوکری چھوڑ۔ اس کا کمال یہ تھا کہ یہ ساری چیزیں سوچتا ہوا جا رہا تھا۔ امام حسین نے جس کو جو چاہیے تھا اس کو وہی دیا، فیصلہ کیا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ اپنی دنیا اجاڑ کے آیا ہو اور کیا سوچ رہا۔ جیسے ہی وہ پیروں پہ گرا امام حسین نے اسے اٹھاتے اٹھاتے ایک لفظ کہا، انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو یہاں بھی آزاد ہے آخرت میں بھی آزاد ہے، تاکہ تجھے پتہ چلے اس کے پاس دنیا ہے، اس نے دنیا دے دی ہے، ہمارے پاس آخرت ہے، ہم نے آخرت دے دی ہے۔ یہ لفظ کہہ کے حسین نے بتا دیا حسین یہاں بھی بادشاہ ہے وہاں بھی بادشاہ ہے۔ اس مجلس کا جو سب سے بہترین عنوان ہو سکتا ہے وہ کیا ہے؟
तमन्नाए मौत। क्यों करते हैं आप तमन्ना? क्यों मौलाना मौत को याद रखते? इसलिए कि मौत को याद रखना ही करबला की पहचान, मौत को याद रखना ही आजादारी की दलील, मौत को याद रखना ही जिंदगी को खेमे हसनात तक ले जाने की दलील। जिन्हें मौत याद नहीं होती वो जुल्म और जबर करते हैं, तशद्दुद करते हैं, दूसरों की जिंदगी को उजाड़ते हैं। जिन्हें मौत याद होती है वो जिंदगी को संवारते हैं, निखारते हैं, आमाल और हसनात उनका हिस्सा है। इसलिए कुरान मजीद ने कहा फतमन्नउल मौता इन कुंतुम सादिकीन, तुम मौत की तमन्ना करो अगरचे सच्चे हो। अज़ीज़ान गिरामी, मैं मजलिस को और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा नहीं सकता था अपने वक्त में। इसको तमाम करने के लिए मैं एक दो बात आपकी खिदमत आलिया में और फ़ज़ाइल में अर्ज़ कर देता हूँ, फिर उसके बाद में मसाइल की तरफ आऊँगा। कमाल की बात ये थी कि जितने अफराद थे एक ने भी करबला में बुज़दिली का मुज़ाहरा नहीं किया, सब ने शजाअत ही का मुज़ाहरा किया। शायद मेरी और आपकी बात में एक थोड़ी सी बीच में कोताही रह गई। सबसे छोटे थे अली असगर और सबसे बुजुर्ग थे हबीब इब्न मज़ाहिब। हबीब इब्न मज़ाहिब की शजाअत के चर्चे आपने सुने। हजरत अली असगर की शजाअत का कमाल ये था कि जैसे ही इमाम हुसैन ने नुसरत का लफ्ज़ ज़बान पे लाए, हजरत अली असगर ने खुद को झूले से गिरा दिया। देखिए, मैं फजाइल पढ़ रहा हूँ, मसाइल नहीं पढ़ रहा, फजाइल पढ़ रहा हूँ। क्यों गिराया ये आप मुझसे पूछिए कि क्यों गिराया, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि ये बच्चा अगर प्यास की शिद्दत से तड़पता तो पहले तड़पता। अब तड़पने का मतलब ये शिद्दत अतश से नहीं तड़पा, नुसरत हुसैन में तड़पा। ये मौला, नुसरत हुसैन में अगर आप तड़पे ही हैं तो क्यों तड़पे का तो नहीं जानते। जब तक किसी मासूम पर हर्फ नहीं आता है, गहवारे का बच्चा नहीं बोलता है। अगर यूसुफ की मजलूमी पर गहवारे का बच्चा बोल सकता है, मुझे उम्मीद थी कि आप इसका जवाब जरूर देंगे, मगर मुझे दूसरा जवाब चाहिए। जब आम बच्चा होकर यूसुफ की गवाही दे सकता है तो ये तो इमाम बच्चा है। आखिरी बात, शायद हजरत अली अलैहिस्सलाम ने, 3-4 जुमले पढ़ूंगा, शायद हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अबू जहल के तमाचा मारा ही इसलिए था कि अहले बैत के घराने को कोई भी बच्चा बुज़दिल न समझा जाए। अहले बैत के घराने के किसी भी बच्चे को कोई बुज़दिल न समझे। हम जब 3 दिन के होकर ये कर सकते हैं तो 6 महीने के असगर क्या नहीं कर सकते। 6 महीने के असगर क्या नहीं कर सकते। अगर जुमला सुनना चाहते हैं तो जुमला सुनिए। ये और बात है कि ये करबला का अली है, वो काबे का अली है। सुन लिया आपने, ये करबला का अली है, वो काबे का अली है। वो नबूवत का जमाना है, ये इमामत का जमाना है। वो नबूवत बचाने आया है, ये इमामत बचाने आया है। वो नबूवत के हाथों पे आया है, ये इमामत के हाथों पे। वो नबूवत के हाथों पे आया है, ये इमामत के हाथों पे आया। एक आखिरी लफ्ज़ इसमें सुन लीजिए, जब वो हाथों पे आए तो कुरान सुनाया, जब ये हाथों पे आए तो दुश्मन ने कुरान बताया। अलबत्ता किसी दौर का अली बुज़दिल नहीं। 6 महीने के बच्चे ने तमन्नाए मौत पर दस्तखत कर दी उस वक्त जब खुद को झूले से, खुदा की कसम, जब मजलिसें हैं, आप मैं सब जितने भी अज़ादार यहाँ बैठे, जितने भी इमाम हुसैन के चाहने वाले यहाँ बैठे, मैं उनसे ये कहता हूँ कि आप मेरी पूरी मजलिस आपने सुनी। इस पूरी मजलिस को सुनने के बाद आपने महसूस किया कि एक करबला में खड़े रहकर कितने औरात हैं जिनका पता चला, कितनी बातें हैं जिनका अंदाजा होगा। एक आयत को आप जब ढूंढने चलते हो तो करबला कितनी बार आपके सामने आता है। मैं आपसे ये भी कहता हूँ कि
जब जब जिंदगी आपके पास आए, आप करबला को जरूर ढूंढें। आज एक बच्चे अपने बाप के पर्दे अपने भाइयों को साथ लेकर एक जुमला कहा कि मैं अपने बाप का चेहरा अपने बदन में कर, चारों तरफ से आप सिमट के आए, उसके बाप का पुरसा दे दिया। मैं तुमसे कहता हूं कि जब भी कभी तुम ऐसे किसी जगह पे पहुंचो जहां पुरसा देने के लिए जाओ, तो एक लफ्ज सोच कर जाना कि कितने लोग हैं जो सैयद सज्जाद को उसके बाप के मरने पर पुरसा देना। कितने लोग हैं जो सैयद सज्जाद को उसके बाप के मरने पर पुरसा देने के लिए आए। अगर आपको सही बात का अंदाजा हो गया होगा तो हो गया होगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हम अभी तक वहाँ नहीं आ सके जहाँ इमाम हुसैन हर मुसीबत में। बहुत जल्द मजलिस तमाम हो जाएगा, बहुत जल्द आपके सामने से मैं हट जाऊंगा, बहुत जल्द ये रौनक खत्म हो जाएगी, ये मजलिस तमाम होकर आप अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाएंगे। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा कि जब भी कभी पुरसा और ताज़ियत के इस मैदान में बैठना, अपनी मुसीबत को इमाम हुसैन के करीब ले जाना, तब आपको याद आएगा कि अभी तक वो नहीं हो सका जो हुसैन अलैहिस्सलाम चाहते थे। मौला फरमाते हैं कि तुम्हारे आंसू मेरे जख्मों का मरहम, जब जब तुम रोते हो मुझे सुकून मिलता है। जनाब ज़हरा फरमाती हैं नाना बाबा मेरे हुसैन पर रोएगा कौन। जनाब सैयद सज्जाद फरमाते हैं कि मुझे अपने बाबा के अज़ादार बहुत पसंद है। जनाब इमाम हुसैन फरमाते हैं कि जब भी महशर होगा मैं अपने अज़ादारों की शिफाअत करूँगा। इमाम सैयद शशुम फरमाते हैं कि ऐ अज़ादारों कभी भी घुट घुट के न रोना, इसलिए कि मेरे अज़दाद को तड़पा तड़पा के मारा। जनाब इमाम मोहम्मद बाक़िर फरमाते हैं कि जब भी तुम्हारी आंखों में आंसू आते हैं, अगर मक्खी के पर की बराबर भी तुम्हारी आंखों में आंसू आया तो हम महशर में उसका अजर दिए बिना आगे नहीं बढ़ेंगे। अजीजों, आपने पहचाना कि जब भी किसी के घर में मौत होती है, क्या तुमने नहीं देखा है कि जब बच्चे तड़प रहे होते हैं तो कुछ बुजुर्ग कहते हैं इन्हें पानी पिलाओ, बार बार यही लफ्ज कहा जाता है इन्हें पानी पिलाओ। जब कभी घर से इमाम बाड़े में आते हैं कहा जाता है पानी पिलाओ, जब कभी सड़क पर रोक तड़पते हैं कहा जाता है पानी पिलाओ। मैं तुमसे कहता हूँ कि करबला के बच्चे तड़पते रहे, अरे किसी ने सकीना से नहीं कहा कि सकीना पानी पी लो, किसी ने मोहम्मद बाक़िर से नहीं कहा कि मोहम्मद बाक़िर पानी। किसी ने मोहम्मद बाक़िर से कहा कि मोहम्मद बाक़िर नहीं। अजीजों, मैं ये कहता हूँ कि जब भी कभी जनाजा उठे तुम ये देखना कि क्या कोई भी जनाजा चार कांधों के अलावा उठा। जो जनाजा जाता है चार कांधों पे जाता है। ये सिर्फ करबला का था कि करबला में हुसैन हर मैयत को अकेले कांधे पर लेकर एक हुसैन मैं जनाजा लाया हूँ, जनाजा लाया हूँ। अजीजों, मैंने देखा है कि अगर कोई बुजुर्ग किसी जनाजे को कांधा देने लगता है तो जवान उसे हटा के कहता है अरे आपके बस का नहीं है कि आप जनाजे को कांधा दें। मगर हुसैन मैयत पे मैयत लाते रहे, कोई ये कहने वाला नहीं था ए आका हुसैन। हमारे यहाँ की मुसीबत, ये हमारे यहाँ का रंग मुसीबत जिससे हम दो चार होते हैं। बस आखिरी जुमला और मजलिस तमाम। किसी भी बस्ती में अगर एक्सीडेंटल बॉडी भी आती तो वो दो कामों पे, एम्बुलेंस से लेकर घर तक कभी भी एक आदमी एक मैयत को, लेकिन हुसैन ने एक ऐसी मैयत भी उठाया जिसको अबा के दामन में जमा कर गठरी बना के सर पर खून की बूंदें चेहरे पर टपकती थी। आवाज दिए में फरवा तेरे कासिम का जनाजा, जिसे अरमान था
हमें कदम कदम पे करबला याद आता है, कदम कदम पे करबला याद आती है। अगर आप सोच सके तो बस एक बात सोचना, इमाम हुसैन को सलाम करो। सुबह से शाम तक जनाजे उठाते उठाते एक वक्त ऐसा भी आ गया हुसैन अलैहिस्सलाम कि आका हुसैन अपने जवान बेटे की लाश पे पहुंचा। रिवायत ये बताती कि जनाब अली अकबर को एक मर्तबा चारों तरफ से देखा, हाथों से टटोला, आवाज दी, मेरे लाल क्या बात, तू क्यों तड़प रहे? उस सारे मसाइब आपके सुनो, लेकिन मुझे इस वक्त एक ही बात सुनाना है कि वो हुसैन जिसने बगैर किसी सहारे के अब तक हर मैयत को उठा लिया था, जब उसने अली अकबर की मैयत उठाना चाहिए तो रावी लिखता है कि 3 मरतबा जनाजा उठाया और 3 मरतबा जमीन पर रख दिया और करबला का रुख करके नहरे फरात का रुख दिया और आवाज दी, भैया अब्बास अब तक तो मैयतें उठाई मगर अब कब्र में ताकत नहीं है, अली अकबर का जनाजा नहीं उठ रहा है। और ये कहकर खेमों की तरफ रुख कर लिया। आवाज दी, बनी हाशिम के बच्चों मेरी मदद करो, इसलिए कि मेरे लाल का जनाजा मुझसे नहीं उठा। मुआदी अकबर का शोर बचा, हुसैन ने शियों को पैगाम दिया, जब तक जिंदा रहना इस मुसीबत को याद करना, एक बाप अपने बेटे की मैयत उठा रहा है और उसके बस का नहीं है कि वो बेटे की मैयत उठा सके। सयालमुल यज़ीद मसलन इलाही व्याप्त ज़हरा वादी हा ववान हा वबन, परवरदिगार आलम जो हाज़िर मजलिस से इनके ऊपर मुश्किल को हल कर दिया। मेरे माबूद हमारी मुरादों को बर लाना, परवरदिगार जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिल और आजिल इनायत फरमाना। परवरदिगार ये तेरे प्यारे पैदादार हैं, कोई गम न देना सिवाय बना रहे हैं। माबूद इस मजलिस का जो सवाब तूने मुय्यन किया है उसको मरहूम की रूह के लिए तस्कीन का सबब करार दे देना। इमाम ज़माना को ज़हूर में ताजीब फरमाना। एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर मुसव्विर हुसैन इब्न तसव्वुर हुसैन की रूह को सल्लल्लाहु। मौजू पर तैयार है।
जरेबी शरीफ तो आप तो देखिए फोटो ले दियो हमारे साथ में। तमाम लोगों की गुजारिश है कि मरहूम के दौर में फातिहा के लिए तशरीफ ले जाएं। आज़ादारी जरेबी आज़ादारी जरेबी सब्सक्राइब तो कर रखा हमने शरीफ पता नहीं यार भाई क्या है चैनल का नाम क्या है? आज़ादारी जरेबी बहुत टाइम से चला रहे हैं। इसका लॉक खोली, लॉक खोल के जल्दी वीडियो रोक, सब ये बन गई होगी यार। कौन मोबाइल चला रहा है? Vivo V27